نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے بعثت اور نزول وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی ماری جس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یکم نبوی، ایک نبوی میں ام المومنین اما خدیجہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی مرتضیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر سیدنا عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ و زبیر نے اسلام قبول کیا۔ ارقم بن ارقم، بلال حبشی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ نے اسلام کی سعادت حاصل کی۔ جعفر بن ابی طالب، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر ایمان لائے اور شرف صحابیت حاصل کیا۔ یوں کوہ صفا کے دامن میں موجود دار ارقم کے اندر دینی تعلیم و تربیت کے لیے پہلا مدرسہ قائم کیا گیا اور 3 نبوی تک چپکے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ 4 نبوی سے کھلم کھلا دین اسلام سکھلایا جانے لگا، آزمائشوں کا دروازہ کھلا، ساحر و کاہن کے نام سے پکارے گئے۔ حقیقی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے راستے میں کانٹے بھجائے، نماز کے دوران آپ کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر بل دے دیے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بلال حبشی کو گرم پتھروں پر لٹایا گیا، پیروں میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر کوٹری میں بند کر کے دھواں دیا گیا۔ 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں انفرادی ہجرت کا حکم ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ 6 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کعبے میں نماز پڑھی گئی۔ 7 نبوی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا معاہدہ کیا، شاہ ابی طالب میں نظر بند کیے گئے اور یہ سلسلہ 10 نبوی تک چلتا رہا۔ ایمان لانے والوں کو بری طرح تنگ کیا گیا۔ 8 یا 9 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ ابی طالب کی اسیری سے رہائی کے بعد طائف کا سفر کیا۔ دعوت حق کی پاداش میں جسم اطہر پر لہو لہان کر دیا گیا جسم اطہر کو، مگر آپ نے خون کے پیاسوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ رمضان المبارک میں ام المومنین حضرت خدیجہ ابو طالب کی وفات کا سانحہ پیش آیا اور اما سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ 11 نبوی میں مدینہ منورہ کے پہلے قافلے نے ایمان کی دولت پائی اور 27 رجب المجرب بروز پیر واقعہ معراج پیش آیا اور 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ 13 نبوی میں 27 صفر المظفر شب جمعہ، 27 رجب المجرب، یہ اتھینٹک تاریخ نہیں ہے، بعض روایات میں ہے بعض میں نہیں ہے، اس لیے اس تاریخ کو پکا ٹھکا سمجھ لینا بالکل بھی درست نہیں۔ 13 نبوی میں 27 صفر المظفر شب جمعہ سیدنا صدیق اکبر کی معیت میں مکے سے ہجرت کی، اور انشاءاللہ کل ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی کی طرف ہم بھی سفر کریں گے اور خیالات کی دنیا میں مدینے کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی بخیر، اسی حلقے میں ملاقات۔ مزید تفصیل سے اگر آپ سب کو سیرت نبی پڑھنا ہے تو ہمارے سیرت النبی کے حلقے میں آئیے، جہاں ہم اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ کے حالات، معاشی، اقتصادی، ایمانی حالات پر بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت اور ہجرت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک کا پورا سیرت النبی کو مفصل طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ سیرت النبی کے حلقے میں ہر پیر کو اسباق بھیجے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے حلقات باقاعدہ دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ یہ کورس تقریباً 8 سے 9 مرتبہ کروایا جا چکا ہے، کیونکہ سلیس آن لائن اکیڈمی کا سب سے پہلا جو کورس تھا وہ سیرت النبی تھا، اور یہ روایت آج تک 5 سال میں قائم دائم رہی کہ یہ کورس کبھی بھی بند نہیں ہوا، اور انشاءاللہ جب تک ہم ہیں، زندہ ہیں، سانسیں ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ معاونات
یہ نگران بہنیں، یہ نگران بیٹیاں اور ان کے بچے اور پھر ان کے بچے اسی اکیڈمی سے اسی پینل پر انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے انوارات کو جگمگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقاعدہ پڑھنے کے لیے سیرت النبی کا حلقہ جوائن کیجئے انشاءاللہ۔ کل اس حلقے میں ملاقات، ہجرت کے بعد مدنی زندگی پر بات۔ ماہ و سال کی کہانی کے حلقے میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ماہ ربیع الاول پر کریں گے بات۔ ماہ ربیع الاول، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، آج جس عنوان پر ہم بات کریں گے، حلقے میں بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے 12 ربیع الاول کو میلاد منایا ہوگا اور اس دن کو پکارا ہوگا عید المیلاد النبی۔ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، ہم ان کے مسلک کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن ہم بات کرنا چاہیں گے کچھ اس بات پر کہ اگر وہ خواتین جو اس تاریخ کو عید المیلاد النبی کہہ رہی ہیں تو وہ ذرا اپنی نانی اور دادی کی زندگی کی طرف آنکھیں بند کر کے تصور کریں۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ نانیاں اور دادیاں 12 ربیع الاول کو اپنی جوانی اور بچپن میں کیا کہتی اور سنتی آئی ہیں۔ 12 وفات، اس تاریخ کو کہا جاتا تھا 12 وفات۔ بہت سی بزرگ خواتین آج بھی جانتی ہوں گی کہ وہ اسلامی سال کے ناموں کو محرم، صفر، ربیع الاول نہیں کہتی تھی، بلکہ وہ کہتی تھی محرم، خالی، 12 فات، 13 تیزی، اس طرح کے القابات انہوں نے دیے ہوئے تھے، یعنی ہر مہینے کا ایک الگ نام انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو خیر بہرحال ہم کسی بحث مباحثے میں پڑے بغیر کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور، مدنی زندگی کے حالات پر کہ یکم ربیع الاول بروز پیر غار ثور سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 8 ربیع الاول بروز پیر قبا میں رونق افروز ہوئے۔ قبا میں 14 دن قیام کے بعد 22 ربیع الاول کو نور افزائے مدینہ منورہ ہوئے۔ صدیوں سے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا اور یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے مدینہ الرسول ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مدینے میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ اما عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ 2 ہجری میں اذان کا حکم ہوا۔ ماہ سفر میں قتال کی اجازت دی گئی۔ غزوہ بدر ہوا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ 3 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ماہ شوال میں غزوہ احد پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 4 ہجری یکم ذی القعدہ کو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ شراب حرام قرار دے دی گئی۔ ماہ شوال میں ام المومنین اما سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ 5 ہجری میں آیات حجاب نازل ہوئی، عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ ماہ شوال میں غزوہ خندق ہوا اور حضرت جبیریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ چاند گرہن پر نماز کسوف ادا کی گئی۔ بنو مزنیہ کے 400 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ معاہدہ کیا۔ دعوت اسلام کے لیے مشہور بادشاہوں کے پاس سفیر روانہ ہوئے اور ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سے نکاح ہوا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ خیبر سے واپسی پر رد شمس کا واقعہ پیش آیا جو آپ کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ ثمامہ والی نجد اور گورنر شام نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ کا نکاح ہوا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ غزوہ حنین ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ خالد بن ولید، عثمان بن ابو طلحہ، عمر بن عاص حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ حج فرض ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ عدی بن حاتم عقید والی دومتہ جندل ذیل کلہ بادشاہ قبائل حمیر نے اسلام قبول کیا۔ 10 ہجری میں تقریباً 1,30,000 صحابہ کے ہمراہ حج کا فریضہ ادا کیا اور فصیح و بلیغ لاجواب خطبہ ارشاد فرما کر امت کو وداع کیا۔ 11 ہجری میں 12 ربیع الاول بروز پیر چاشت کے وقت
ہادی عالم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا روح فرزا واقعہ پیش آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب بات کریں گے کچھ عید المیلاد النبی پر۔